قرآن مجید کی ایک آیت صفحہ نمبر 537 پر سورۃ واقعہ آیت نمبر 77 سے 79 تک، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے، اس کی شان کو بلند کیا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کو پاک کیے ہوئے لوگ ہی چھوتے ہیں، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے مقابلے میں فقہ حنفیہ کو دیکھیے، رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140، کہتے ہیں فقال لو رائف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ايضا ان علم فيه شفاء لا بأس به۔ اگر کسی شخص کی نکسیر پھوٹی ہے، اس نے سورۃ فاتحہ کو خون کے ساتھ اپنی پیشانی پر اور ناک پر لکھ لیا ہے تو یہ علاج کے لیے جائز ہے، وبالبول ایضاً اسی طرح سورۃ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا بھی جائز ہے۔ ان علم فیہ شفا، اگر اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کام کرنے میں شفا ہے، لا بأس بہ، تو کوئی حرج نہیں، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ فتاوی شامیہ میں مسئلہ لکھا ہے، لو رعاف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ايضا۔ اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی ہو، خون سے مسلسل نکلتا ہو، تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنی پیشانی پر خون یا پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ حنفیہ کی فقہ کی معتبر اور مستند ترین کتاب یہ فتاوی شامیہ ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص ہمارے یہاں مفتی تصور ہی نہیں ہوتا جب تک وہ شامیہ کا مطالعہ نہ کرے، اور فتویٰ دینے میں سب سے بنیادی کتاب یہ ہے کہ دیکھو فقہ حنفی کی اتنی بنیادی اور معتبر کتاب میں لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پیشاب اور خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے، الیاذ باللہ۔ تو یہ لوگ کس طرح قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں حنفی۔ اب جو بندہ اس مسئلے کو پڑھے گا بندہ پریشان تو ہوگا۔ مسئلہ کیا بیان کیا ہے، پہلے پوری عبارت سن لے تو بات سمجھنی بہت آسان ہو۔ عبارت یہ ہے، لو عنفا، اگر کسی کو نکسیر آ گئی، فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ايضا، اور اس شخص نے اپنی پیشانی یا اپنے ناک پر سورۃ الفاتحہ خون یا پیشاب کے ساتھ لکھی تو یہ جائز ہے شفا حاصل کرنے کے لیے، لیکن شرط کیا ہے، ان علم فیہ شفاء لا باس بہ، اگر پورا یقین ہو کہ یہ لکھنے سے مجھے شفا مل جائے گی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ Man, that shit pissed me off, man.